وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ وہ گھبرانے والے نہیں، اب یا تو ملک بچے گا یا کرپٹ افراد بچیں گے۔ پیسے واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس بنائیں گے، کرپشن روکیں گے، کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ چیخیں گے۔ کرپشن کی نشاندہی کرنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ کفایت شعاری کے لیے ٹاسک فورس بنائی جائے گی، ایف بی آر ٹھیک کریں گے، سرمایہ کاری اور برآمدات بڑھائیں گے، بیرون ممالک میں مقیم پاکستانی اپنا پیسہ واپس لائیں۔ کل سے انشاءاللہ پیغام پہنچاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں، جو اتنا بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے، جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں، جس پیسے پہ ملک چلتا ہے، تقریباً 20 ارب ڈالر باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ ان کے لیے ہماری ایمبیسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارا لیبر ہے وہاں، اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فوری طور پہ میں اپنی ایمبیسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا، ہم کوشش کریں ان کی مدد کریں، جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لاوارث نہیں ہیں۔ عدالتی نظام میں اصلاحات کریں گے، چیف جسٹس سے ملاقات کروں گا، تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے، چاہتا ہوں کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بھی آگے چل کر ڈاکٹر، انجینئر بنے، پورے ملک کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کریں گے، نیا بلدیاتی نظام لائیں گے۔ ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے۔ ہم نے یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں، نیچے مسئلے ہیں، کچہریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے، عام آدمی کو مصیبت ہے، زمین کے کیسز ہیں، کئی سال چلتے ہیں، لوگ بیچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے۔ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے، جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا، وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی۔ 1 سال کے اندر سارے کیسز، سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا۔ پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دی ہے۔ ہم نے اس میں سے بڑا سیکھا ہے۔ اب 2 صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے، ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے، ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے، ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے، اس کو ہم امپاور کریں گے، اس کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہوں گے، تاکہ ایک نچلی طور پہ ڈیولپمنٹ ہو۔ اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں، وہ دے دیتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی اے کو۔ کہیں بھی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملتے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کریں گے، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، 2 گاڑیاں اور 2 ملازم رکھوں گا، اس وقت ڈیم بنانا ناگزیر ہے۔ سول سروس میں اصلاحات لائیں گے، جنوبی صوبہ بنائیں گے، اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی کاروبار نہیں کروں گا، ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، ان لوگوں نے تحریک اور جہاد میں میرا ساتھ دیا تھا۔ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے، اس کے ہیں 524 ملازم، 524 ملازم۔ ایک ملک ایک طرف مقروض ہے، دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں، 80 گاڑیاں ہیں، 33 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہے۔ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ 1100 کنال پہ ہے۔ پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں، ان کے اوپر کروڑوں روپے کا سالانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے۔ پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں، پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤسز ہیں، جتنی ان کی گاڑیاں ہیں، جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں 2 3 کئیوں کی گاڑیاں ہیں، ہمارے ڈی سیز، ہمارے کمشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، کتنے کنال کے۔ ایک طرف ایک قوم مقروض ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی،
دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں، وہ بالکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آ کے اس ملک پہ حکومت کی تھی، اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے۔ ہم جب آزاد ہوئے ہم بھی ویسے ہی رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رہن سہن دیکھیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائم منسٹر نے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرچ کیا ہے۔ کوئی 65 کروڑ روپیہ ایک پرائم منسٹر دورے پہ خرچ کرتا ہے، دوروں پہ۔ یہ کیا کرنے جاتے ہیں باہر؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ 65 کروڑ روپیہ آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کدھر جاتا ہے پیسہ؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کا بجٹ تھا 16 کروڑ روپیہ، اور سنا انہوں نے 8 کروڑ روپیہ دوروں پہ خرچ کیا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے؟ وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا، ہم ایک تباہی کی طرف اب جا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ جو ہماری 524 ملازم ہیں، میں ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہ رہا، میں نے ایک جو ملٹری سیکٹری کا باہر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جگہ ہے، ان کا گھر ہے، اس میں رہ رہا ہوں۔ 3 بیڈ روم کا وہ گھر ہے، 2 ملازم رکھوں گا، اور یہ 2 گاڑیاں رکھوں گا۔ وہ 2 گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اصل میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا، میں یہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں، نہیں تو میں آرام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہو۔ یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے۔ میں بڑے بڑے بزنس مین کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو باہر سے منگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی، ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے۔ یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤسز، ہم جو چیف منسٹر ہاؤسز ہیں، دو جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں، ہم ان کو سب میں سادگی لے کے اب آئیں گے، خرچے اپنے کم کریں گے، ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے اب کیا ہیں۔ یہ گورنر ہاؤسز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا، ان سارے گورنر ہاؤسز کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ یہ کمیٹی ہے دانشوروں کی، اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، یہ میٹ کرے گی ابھی کمیٹی انشاءاللہ جب ہماری کیبنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی، یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی، جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے اسکالرز کو بلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی گئی تو یہ $60 ارب اور آج $95 ارب ہیں۔ بیرون ممالک کے قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج روپے کے اوپر پریشر ہے، تاہم گھبرانے کی بات نہیں، اس کا حل بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ 2.25 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اگر آبادی بڑھتی گئی اور تعلیم نہیں دیں گے تو بہتری نہیں آئے گی، آگے کیسے بڑھیں گے، پانی کا مسئلہ کون حل کرے گا۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر تھے، 40 سال میں قوم کو عظیم بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سب سے پہلے قانون کی بالادستی آتی ہے، اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی۔ تو سب سے پہلے میں نے FBR کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو FBR ہے جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے، پہلے تو ہم FBR کو ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا، آپ کا ٹیکس آپ پہ خرچ کروں گا۔ پوری یہ ہم کیمپین چلائیں گے اب، آسٹیرٹی کیمپین، سادگی کی، یہ چلتی جائے گی مسلسل۔
ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا، لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ، کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے. آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ جب آپ کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں، بیچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں، کچی بستیوں میں جا کے دیکھیں، کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں، وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھرا ہوں، دنیا بھی پھرا ہوں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزورٹس کھولنے جا رہے ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہر سال 4 نئے ہم نے ریزورٹس کھولنے ہیں. یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی 4 ریزورٹس کھل چکے ہوتے پختونخوا میں، لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ 4 نئے ریزورٹس کھولنے ہیں. ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے. ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں، ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ اب ڈیولپ کریں گے. ہماری فیملیز جائیں وہاں. کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے، اتنی بڑی آبادی ہے. اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے، گوادر کے پاس جائیں، اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے کہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے. تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے. کراچی کی پولیس، جو ساری سندھ کی پولیس، لیکن کراچی میں لا اینڈ آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے، پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کراچی کا یہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی. اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں، ڈیسیلیشن پلانٹ بھی اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے.